قوم عاد ایک قدیم اور مشہور قوم تھی جو احقاف کے علاقے میں آباد تھی۔ یہ علاقہ موجودہ یمن اور عمان کے درمیان سرسبز و شاداب خطہ تھا، جہاں ہر طرف خوبصورتی اور خوشحالی کا سما تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ ان کی زمین زرخیز تھی، باغات ہرے بھرے تھے اور پانی کی فراوانی تھی۔ یہ قوم اپنی مضبوطی، طاقت اور شاندار عمارتوں کے لیے مشہور تھی۔ وہ لوگ بڑے بڑے ستونوں والے محلات اور قلعے بناتے تھے، جو ان کی تعمیراتی صلاحیت اور شان و شوکت کا مظہر تھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیا جو ستونوں والی ارم تھی، جیسی زمین میں کوئی اور پیدا نہیں کی گئی۔ یہ لوگ اپنے جسمانی طاقت اور مال و دولت کی وجہ سے خود کو ناقابل شکست سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو زمین پر اپنی نعمتوں کا وارث بنایا، لیکن انہوں نے اللہ کے احکامات کو بھلا دیا اور اپنی طاقت پر گھمنڈ کرنے لگے۔ یہ لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے اور اپنے بنائے ہوئے جھوٹے معبودوں کے سامنے جھکتے تھے۔ قرآن مجید میں ان کی نافرمانی کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا، اور یاد کرو عاد کے بھائی ہود کو، جب انہوں نے اپنی قوم کو احقاف میں خبردار کیا اور ان سے کہا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ لیکن قوم عاد نے حضرت ہود کے پیغام کو نظر انداز کیا اور کہا کہ ہمیں کسی کی نصیحت کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو گمراہی سے نکالنے کے لیے حضرت ہود کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود نہایت عقل مند، ایماندار اور قوم کے خیر خواہ تھے۔ انہوں نے اللہ کے حکم پر اپنی قوم کو اس کے گناہوں سے باز آنے کی دعوت دی۔ حضرت ہود نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ کیا تم ڈرتے نہیں؟ انہوں نے ان کے سامنے ان کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا، اللہ نے تمہیں طاقتور بنایا، زمین پر حکومت دی اور تمہیں خوشحال زندگی عطا کی۔ اس کا شکر ادا کرو اور اس کے حکم پر عمل کرو۔ لیکن قوم عاد نے حضرت ہود کی بات ماننے کے بجائے ان کا مذاق اڑایا۔ انہوں نے کہا، ہود، تم ہمارے باپ دادا کے دین کے خلاف بات کر رہے ہو، ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجنے سے پہلے حضرت ہود کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو آخری وارننگ دیں۔ حضرت ہود نے اپنی قوم سے کہا، یہ تمہارے لیے آخری موقع ہے، اللہ سے معافی مانگو اور اس کے عذاب سے بچ جاؤ۔ لیکن قوم عاد نے نہ صرف اس وارننگ کو مسترد کیا بلکہ حضرت ہود کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، ہمیں کسی کا خوف نہیں، ہم اپنی طاقت پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہ ان کے غرور اور انجام کے قریب ہونے کی واضح نشانی تھی۔ حضرت ہود نے اپنی قوم کو بار بار اللہ کے عذاب سے خبردار کیا، لیکن وہ اپنی سرکشی اور غرور سے باز نہ آئے۔ انہوں نے اللہ کے عذاب کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود اپنی ضد جاری رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خبردار کرنے کے لیے پہلے خشک سالی بھیجی۔ ان کی زمین بنجر ہو گئی، درخت سوکھ گئے اور پانی ختم ہو گیا۔ یہ آزمائش ان کے لیے ایک موقع تھا کہ وہ توبہ کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں، لیکن وہ اپنی گمراہی پر ڈٹے رہے اور اپنے جھوٹے معبودوں سے مدد مانگتے رہے۔ پھر ایک دن آسمان پر ایک سیاہ گھٹا نمودار ہوئی۔ قوم عاد خوش ہو گئی اور کہنے لگی، یہ بادل بارش لائیں گے اور ہماری زمین پھر سے سرسبز ہو جائے گی۔ لیکن انہیں معلوم نہ تھا کہ یہ گھٹا تباہی کا پیغام لے کر آئی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر جب انہوں نے اسے ایک بادل کی صورت میں اپنے میدانوں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے، یہ بادل ہم پر بارش برسائے گا، بلکہ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کر رہے تھے، یہ ایک وہ ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک خوفناک آندھی بھیجی جو 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل چلتی رہی، اور عاد کو ایک نہایت تیز اور خوفناک ہوا سے ہلاک کر دیا گیا جو 7 رات اور 8 دن تک مسلسل ان پر چلتی رہی۔ تو تم ان لوگوں کو ایسے گرے ہوئے دیکھتے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ یہ آندھی اتنی طاقتور تھی کہ اس نے ان کے مضبوط گھروں، قلعوں اور درختوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ ان کے طاقتور جسم اور غرور سب خاک میں مل گئے۔ اس کے بعد ان کا نام و نشان مٹ گیا اور ان کی زمین ویران ہو گئی۔ آج بھی قوم عاد کے علاقے میں موجود ویران زمین اور قدیم کھنڈرات ان کے انجام کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ آثار ہمیں اس بات کا درس دیتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی اور غرور کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ یہ کھنڈرات دیکھنے والوں کے لیے عبرت کا نشان ہے
جو یہ یاد دلاتے ہیں کہ دنیاوی طاقت اور دولت ابدی نہیں ہے۔ یہ کہانی صرف قوم عاد کی تباہی کا بیان نہیں بلکہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ اللہ کے احکامات پر عمل کریں، عاجزی اختیار کریں اور اپنی زندگی میں اس کے شکر گزار بندے بنیں۔